تو کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو جو انڈین ایجنڈے کو فالو کر دیا یا اس کی جرت کرے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بھی بڑے تیز ہیں، ایک دم لگا دیتے ہیں، ہم غدار کے تہمت لگانے میں بھی تیز ہیں. ہوتی رہی الیکشن ہم نے فیئر نہیں کرائی، الیکشن میں ہم نے قدغن لگا دی کہ جو لوگ پروفارما نہیں فیل کریں گے کہ ہم علاقے پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ان کو سیاست میں ایک دن میں دیکھیں نا، ایک دن میں اے پی سی ہوئی، اے پی سی میں دور دراز سے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بدماش ہیں، ان کو جو ہے وہ پابندی لگائی. ان کو شیڈو منسٹر رہا ہے انگلینڈ میں. یہ کالا دم قرار دینے کا فیصلہ واپس بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. ہمیں تو اناؤں نے مارا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں الیکشن کے رزلٹ تو یہ فرنٹ جو جی بی کا آزاد کشمیر کا کھولا گیا یہ غیر ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا ایجنڈا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ لوگوں کے رائٹس کا ایجنڈا ہے، یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا نیریٹو یہ ہے، یہ فیڈرل منسٹر کی جو ٹون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ لیڈ ایشو کی ہے؟ چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے اصل بات لوگوں تک پہنچائیں. کابینہ میں گیا، وہاں سے وہ وزیر اعظم بنا، کیا مجھے اختیار نہیں ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کا؟ کہا تھا کہ جس دن انگلینڈ کا ڈائسپورا یہ چاہے گا کہ آزاد کشمیر میں جمہوریت پھلے پھولے، جس دن ان کے یہ ارادے ہوں گے، اس سے 6 مہینے کے اندر آزاد کشمیر کی پالیٹکس ٹھیک ہو جائے گی، الیکٹرل پالیٹکس بالکل ٹھیک ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لندن سے میں ہوں شیراز خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلانا ٹائم. میرے ساتھ آج معزز مہمان شخصیت موجود ہیں، آزاد کشمیر کے 7 سال سے زیادہ عرصے تک انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل کے عہدے پر اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں کچھ عرصے کے لیے ایکٹنگ یا قائم مقام انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہے ہیں. فہیم عباسی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. اس وقت اپنے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر جو خبریں نشر ہو رہی ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے اور شہادتیں ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کتنی ہوئی ہیں، لیکن راولہ کوٹ، مظفر آباد، بلکہ پورا آزاد کشمیر افیکٹڈ ہے، انکلوڈیڈ کوٹلی میں جو 7 لوگ شہید ہو گئے. سیکورٹی کے لوگ بھی شہید ہوئے، وہ ہمارے بھائی ہیں، عام شہری بھی شہید ہوئے. آج انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے فہیم عباسی صاحب کو زحمت دیا ہے. سر سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ سچویشن یہاں تک پہنچی کیسے، اور کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ خدا نخواستہ بھارت کے زیر تسلط یا زیر قبضہ جو کشمیر ہے وہ آزادی کی وہاں تاریخ چل رہی تھی، یہاں پر ایسی سچویشن مجھے نظر نہیں آ رہی. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پر عوامی حقوق کی بات ہو رہی تھی اور مارچ مظفر آباد میں ہو رہا تھا، یعنی اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہا تھا. تو یہ سچویشن کیوں اس طرح کریٹ ہوئی، کس طرح ہمیں ڈسکرائب کریں گے؟ چونکہ اگر آزاد کشمیر پاکستان سے باہر جو کشمیری رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ یو کے، یورپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں رہتے ہیں. تو آپ ہمارے لیے اس وقت تو پریشان ہیں، رابطہ نہیں ہے، بلیک آؤٹ ہے، کمیونیکیشن کے سارے ذرائع بند ہیں، سچویشن کا پتہ نہیں ہے حالات کیسے ہیں، کون خیریت سے ہے، کون زندہ ہے، کسی کے پاس راشن بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ سچویشن یہاں تک پہنچی کیسے؟ بہت بہت شکریہ شراز صاحب یہ موقع دینے کا کہ آپ کے سامعین اور ناظرین تک میں اپنی آواز پہنچا سکوں. شراز صاحب یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے سامنے یہاں پاکستان میں 1947 کے بعد ہمارا جو ہمسایہ ہے اس نے کبھی پاکستان کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا، مسلسل دباؤ کی اس حالت میں پاکستان رہا. اور پھر یہ ہے ہر روز ایک نیا ایونٹ ہوتا ہے جو پچھلے ایونٹ کو اوور شیڈو کر جاتا ہے. لہٰذا ہم اس طرح سے گہرائی میں جا کر چیزوں کا تجزیہ نہیں کرتے، اور پھر جب تجزیہ نہیں کرتے تو ان کا بہت مؤثر حل بھی نہیں ہوتا. جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر میں میرے خیال میں کچھ بیسک ڈسٹارشنز ہیں جن کو ہمیں بہت پہلے ایڈریس کر لینا چاہیے تھا. کچھ بیسک فنڈامنٹل ریفارمز ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے. اب دیکھیں کہ
آزاد کشمیر شاید دنیا کا وہ واحد علاقہ ہوگا جہاں کا نان ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ 3/4 ہے، اور جسٹ 1/4 جو ہے نارمل بجٹ کا کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے شہراز صاحب کہ 330 ارب اس سال کا بجٹ ہے، اس میں سے 250 سے زیادہ 250 ارب کے قریب آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہو گیا۔ اب لوگوں کو تعلیم، روزگار، صحت، انفراسٹرکچر، اس کے لیے آپ کے پاس بچہ کیا ہے؟ لہٰذا ایک پریشر ہے جس کے نتیجے میں جو یوتھ ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، جو ویل ٹریولڈ ہے، اور آزاد کشمیر کے خطے کی جو پیکولیرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں کی آبادی کا تو آپ کے سامنے ہے تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ میں آباد ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ گلف میں آباد ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، بڑی اچھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ویل ٹریولڈ ہے، یہ جو ہے یہ جب میں ایس ایس پی اور ڈی اے جی تھا تو کئی دفعہ یوتھ آتا تھا انگلینڈ سے، وہ آ کے بڑے ڈیمانڈنگ ہوتے تھے کہ جی وہاں پہ پولیس تو ہمیں جو ہے وہ ایف آئی آر کرانے کے لیے تھانے میں نہیں بلاتی، تو ایکسیڈنٹ رپورٹ کرنا ہو تو ہم تو جسٹ کال کرتے ہیں اور وہ سارا سسٹم جو ہے ان کا پولیس کا رسپانس ٹریگر کرتا ہے۔ یہاں یہ باتیں کیوں ہیں؟ ایسے ہی آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سارے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ایسے ہی آپ کی گورننس جو اسٹرکچرز ہیں وہ آبسلیٹ ہیں، ایسے ہی آپ کی لیجسلیشن جو ہے، جو لیگل فریم ورک ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ تو یہ سارے فیکٹر جب ملا کے میں مایوسی پیدا کی ہے انہیں نوجوانوں میں، اور مایوسی میں جب لوگوں نے جلسہ جلوس کی کرنے کی کوشش کی جو ہر جمہوری معاشرے کا ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے، تو ہم اور اتنا برا بنایا کہ ہم نے کہا کہ یہ کوئی یہ آزادی پسند ہے اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے مطالبات مس گورننس کے جو 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 مس مینجمنٹ کے جو مظفر آباد سے نکلے ان کو ایڈریس مظفر آباد کرتا۔ انفارچونیٹلی آپ نے فیئر الیکشن نہیں کرائے، جو لوگ منتخب ہو کے آئے ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو الیکٹرول کو اکٹیبل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آئسولیشن میں ایک فرسٹریشن بڑھتی گئی، اور فرسٹریشن نے جب نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت آئی تو جموں کشمیر ایکشن کمیٹی کے صورت میں نمودار ہوئی۔ تو آپ یہ جو 10 لاکھ پاکستان میں اور پھر 15 لاکھ یو کے میں اور باقی ملکوں میں جو آپ تعداد گنوا رہے ہیں، یہ اپنا گھر بار یا آزاد کشمیر چھوڑنے پر اس لیے مجبور ہوئے، یہ نہیں تھا کہ یہ نالائق تھے، ان پڑھ تھے یا انٹلیکچوئل نہیں تھے، اس وجہ سے تھے کہ انہیں آزاد کشمیر میں مواقع نہیں ملے جابز کے، اس طرح وہاں وسائل بھی نہیں تھے اور جابز کے موقع کریٹ بھی نہیں کیے گئے، اور اس وجہ سے یہ باہر گئے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں تانا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یہ یعنی اس طرح کا کہ پاکستان کو پال رہا ہے، اس طرح تجزیے ہو رہے ہیں، اور یہ 3 روپے کی بجلی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کو مل رہی ہے، آٹا ان کو سستا مل رہا ہے، 7200 کا 40 روپے کا ایک بیگ جو ہے وہ پاکستانیوں کو ملتا ہے 40 کلو کا، جبکہ پاکستان آزاد کشمیر میں 2100 کا مل رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ ہم ان کو فیڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارے بجٹ پر بوجھ ہیں، یہ کو آپ کس طرح پھر ایڈریس کریں گے سر؟ شہراز صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انگلینڈ کی آباد ہونا کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا، یہ سارے اکنامک مائگریشن ہے، لوگ جاب اپورچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں جا کے آباد ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے جو پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں مختلف جگہوں میں بیٹھ کے، پھر میں اپنے اپنا سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اہم کی کمی تو نہیں ہے، لوگ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہو، کسی نے تھوڑی سی آگاہی حاصل کی ہو، تو میں فار ایگزامپل اس سال کا آزاد کشمیر کا آپ کو بجٹ بتا دیتا ہوں۔ اس سال کا آزاد کشمیر کا بجٹ ہے 330 ارب روپے۔ اس 330 ارب روپے میں سے تقریباً 75 ارب روپے جو تھا پچھلے سال ان لینڈ ریونیو جو آزاد سی بی آر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کلیکٹ کیا۔ تقریباً 50 ارب روپیہ جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو کی صورت میں کلیکٹ ہوا، برقیات سے، ٹرانسپورٹ سے، جنگلات سے، مختلف محکموں سے، اور 75 اور 50 125 ارب یہ ہو گئے، باقی رہ گئے آپ کے 205 ارب۔
اب 2018 میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف AJ کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کمٹ کیا کہ جو FBR کی ٹیکس ریونیوز ہوں گے، جو وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اس میں سے گورنمنٹ آف AJ کا شیئر 3.64% ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، بڑا آسان حساب ہے، 3.64% اگر آزاد کشمیر کو ملتا ہے تو یہ تقریباً 350 ارب روپیہ صرف یہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کس نے ان کو کہا کہ یہ کوئی ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والی بات، اور کیا پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا تعلق کوئی کنڈیشنل ہے، کوئی سبسڈیز کی وجہ ہے، کوئی بجلی کو جو ہے وہ ان کے الیکٹریسٹی ریٹس کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی قبریں ڈبو دی منگلا روشن کرنے کے لیے، لوگوں نے نیلم جیلم بنانا ہے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن سکا، بہت سارے اور جو آئیڈل پروجیکٹ ہیں وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکے، کیوں آزاد کشمیر میں ڈیولپ ہوئے؟ کہ آزاد کشمیر کے لوگ 19 جولائی 1947 سے پاکستانی ہیں۔ پاکستان بننے سے 3 ہفتے پہلے لوگوں نے اپنی جو قسمت تھی وہ پاکستان کے ساتھ منسلک کر دی تھی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ بر صغیر کے سب سے جو پولیٹیکلی شعور والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سے زیادہ پرامن لوگ ہیں، سب سے زیادہ جو آپ انڈیا اور پاکستان کے پری 47 کے پولیٹیشین دیکھیں تو ان کا اوریجن کشمیر تھا۔ جتنے بڑے بر صغیر کے شاعر تھے، ادیب تھے، میوزیشین تھے، آرٹیزن تھے، ان سب کا جو اوریجن تھا وہ کشمیر تھا۔ تو ہمیں تو اپنی اس ہیریٹیج پہ فخر کرنا چاہیے، ہمیں اپالوجیٹک کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو کوئی احمق اس طرح کی بات کرے تو ہمیں اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقائق خود بولتے ہیں، اور اچھا ہماری پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کسی فنڈز اور فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے سر، کمٹمنٹ تو ہے، لیکن ذرا سا یہ بتا دیں سر کہ آزاد کشمیر کا 330 ارب کا اس سال بجٹ آپ نے بتایا، لیکن جو ریونیو آزاد کشمیر منگلا پلس جو انلینڈ ریونیو باقی جو ہے اس کی کیا سچویشن ہے؟ آزاد کشمیر بھی کوئی کماؤ پوت ہے پاکستان کا یا نہیں؟ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے بجٹ پر یا امداد کے اوپر؟ پاکستان کے بجٹ کے اوپر انحصار کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی سارے فگرز اکٹھے کر کے بتایا نا کہ 75 ارب روپیہ ان لینڈ ریونیو نے آزاد کشمیر سے کلیکٹ کیا۔ آزاد کشمیر کا CBR ڈپارٹمنٹ میں نے اس کو ہیڈ کیا 6 مہینے۔ 50 ارب روپیہ آزاد کشمیر کے محکموں نے نان ٹیکس ریونیو کی مد میں اکٹھا کیا۔ فیڈرل ٹیکسز سے ہمارا حصہ 350 ارب سے زیادہ ہے۔ جتنی فورن ریمیٹنسز دنیا سے پاکستان میں آ رہی ہیں اس کا تقریباً 20% کشمیری اکیلے بھیج رہے ہیں، تو ہم کہاں سے ڈیپینڈنٹ ہو گئے؟ تو اٹ مینس کہ یہ جو منگلا کا بجلی کا معاملہ ہے سر، کل میرے پروگرام میں لا نذیر صاحب تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے جب 1961 سے 1967 تک منگلا ڈیم بنا، اس وقت یہ کہا گیا ایوب خان نے کہ آپ کو بجلی مفت دی جائے گی، تو بعد میں ابھی تو 3 روپے پر یونٹ ہے، ایسا کوئی معاہدہ ہے ویسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ مفت کا تو مجھے نہیں پتا، یہ لاڈ صاحب کے علم میں ہوگا، لیکن اگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف جنریشن جو ہے اس کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی مہیا کی جائے گی۔ یہ کیلکولیٹ کیا گیا کہ ہائیڈرو پاور کی کاسٹ آف یونٹ کاسٹ کیا آتی ہے، تو وہ 3 روپے 4 روپے کچھ پیسے 85 پیسے یا اتنے کیلکولیٹ ہوئی تھی۔ تو یہ تو کوئی اس کے کوئی بیس ہے باقاعدہ، ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خیرات کے طور پہ 3 روپے یونٹ دینا شروع کر دی۔ اچھا سر یہ بتائیں، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی فاؤنڈیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں نیشنلسٹ ہو سکتے ہیں، اس میں PTI کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں باقی جماعتوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے ریزنز کیا ہے؟ وہی 2021 کے جو الیکشن تھے وہ چونکہ 22 میں پاکستان میں حکومت تبدیل ہو گئی تو لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی کہ انہوں نے کسی اور کے نام پر ووٹ دیا تھا، وہاں پر ایڈونچرز کیے گئے، ایک وزیر اعظم کو تبدیل کیا گیا، دوسرے کو کیا گیا، پھر ایک ایسا لایا گیا جو انوار الحق صاحب تھے جس کو سب نے ہی ووٹیں دی ہیں۔ اس کے بعد مایوسی پیدا ہوئی، یا ان جو آزاد کشمیر کے اقتداری طبقہ ہے یا جو جماعتیں ان کا کانٹیکٹ اپنے ووٹر سے نہیں رہا، وہ عوام کی سیاست نہیں کر سکے، ان کی بات نہیں سن سکے، وہ لاوا پڑتا رہا۔ تو اس کی فاؤنڈیشن کس طرح اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کون لوگ اس میں؟ بیسیکلی یہ ایک غیر جماعتی فورم، انہوں نے آج تک اس سے ریزسٹ کیا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کام کریں گے یا الیکشن میں حصہ لیں گے۔
تو ایک غیر جماعتی فورم ہے جس میں مختلف طبقہ فکر کے مختلف جو ویو پوائنٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہیں. اس میں نیشنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں الحاق کے اوپر بلیو کر رہے ہیں لوگ والے بھی لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جس بات کے اوپر یہ سارے لوگ نے ایگری کیا وہ 38, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ یہ 38 مطالبات کے بجائے آپ میننگ فلی اس کو ریڈیوس کر کے 5-6 پہ لے آئیں, کیونکہ اگر آپ 38 مطالبات دیکھیں تو اس میں بہت ہی بنیادی نوعیت کے بیسیکلی ہلکے کے جو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں. آپ کو 3-4-6 موٹے پوائنٹ جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میننگ فل تبدیلی آ سکتی ہے وہ کرنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ بڑا فلاڈ ہے, اس میں بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہے اسلام آباد میں اور لاہور میں, آزاد کشمیر میں پچھلے 25-30 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, 40 سالوں سے جو الیکشن ہو رہے ہیں, ایگزیکٹلی جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اسلام آباد میں اس کا وزیر جو امور کشمیر ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے الیکشن کمپین کے لیے. جب وہ وہاں پہنچ جائے الیکشن کمپین کے لیے تو آزاد کشمیر کے سارے بیوروکریسی کے ہیڈ اس کی طرف دیکھتے ہیں, لہٰذا وہ ایک بیلنس نہیں رہتا. اور جس پارٹی کی نارملی حکومت اسلام آباد میں جب الیکشن کے ریزلٹس آئے تو وہ اسی پارٹی کی حکومت مظفر آباد میں گئی. تو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ تھا جس کے لیے بار بار لوگوں نے ان کو آگاہ کرتے رہے کہ الیکشن آزادانہ کرائے, منصفانہ کرائے, غیر جانبدارانہ کرائے, تاکہ ایک جینون جو ہے ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اس میں سے ایوالو کرے اور لوگ اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں. دیکھیں شہراز صاحب, اگر آپ نے مجھے ٹکٹ دلوانا ہے, آپ نے مجھے الیکشن جتوانا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی کنسٹیٹیوشن میں جا کے لوگوں کی سننے کے یا کرنے کے, میں آپ کی طرف دیکھوں گا. آزاد کشمیر میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. لیکن ہمیں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ کیا یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی 99% محب وطن لوگ ہیں, 99% جو ان کی نیت ہے وہ ٹھیک ہے, جو ان کے عقائد ہیں وہ ٹھیک ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں وہ اچھے ہیں. اگر ہم خود ان کو مانتے ہیں, ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو لیول انوار الحق نے انوالو کر دیا ان کے ساتھ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے مطالبات جو مانتے ہیں ان کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. اچھا سر, آپ کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کا یا آزاد کشمیر کی حکومت کا ود کوآرڈینیشن آف وفاقی حکومت, چونکہ امیر مقام صاحب اس وقت وزیر امور کشمیر ہے جو خود اپنے حلقے سے نہیں جیتے, اور وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص جو ہے رانا ثناء اللہ وہ بھی ہارے ہوئے, فیصلہ آباد سے وہ بھی الیکشن نہیں جیتے. تو وہ امور کشمیر آزاد کشمیر ہے اور جو کمیٹی کے ہیڈ ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے. یہ بات تو ٹھیک ہوگی. آپ نے کہا کہ جو وفاقی وزیر ہوتا ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن سیم ٹائم سر اس میں ایک بات اور کلیریفائی کر دیں کہ آپ بہت ارلی ریٹائر ہو گئے, 7 سال ایکٹنگ ظاہر ہے ایڈیشنل آئی جی تھے, پھر آپ ایکٹنگ آئی جی رہے. شیخ صاحب میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, میں تقریباً 1 سال کے قریب میں ایکٹنگ آئی جی رہا ہوں. میں واحد ایڈیشنل آئی جی ہوں. 7 سال پاکستان میں کوئی ایڈیشنل آئی جی نہیں رہتا. میں 19 سال ڈی اے جی رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, لیکن نقطہ یہ ہے کہ جب امیر جو وفاقی وزیر امور کشمیر ہے جس کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وزارت ختم ہونا چاہیے چونکہ یہ کرپشن کرتی ہے یا انفلوئنس کرتی ہے یا اس کا تعلق یعنی کردار ٹھیک نہیں ہے, متنازع ہے. انہوں نے گلگت بلتستان میں یہ بات کہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آزاد کشمیر کے ایکٹ 1974 کے اندر آئی جی جو ہوتا ہے یا چیف سیکرٹری ہوتا ہے آزاد کشمیر کا, وہ پاکستانی ہونا چاہیے, وہ آزاد کشمیری نہیں ہونا چاہیے. ایم آئی رائٹ ہو رہا؟ شیراز صاحب, یہ ہونے والی بات تو فیڈرل گورنمنٹ اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کے درمیان آتی ہے. اگر آپ اپنا کیس کی طرح پریزنٹ کریں گے تو کون اس کو یوز کرے گا؟ بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے وہ بڑی اچھی بات اس لیے کی ہے کہ ان کے نانا نے جب 1974 کا آزاد کشمیر میں ایکٹ انفورس کروایا تو اس وقت ایک الیکٹڈ فورم کریٹ کیا گیا جس کا نام تھا جموں کشمیر کونسل. اور جموں کشمیر کونسل نے پھلنا پھولنا تھا اور وزارت امور کشمیر نے ابالش ہونا تھا. انفارچونیٹلی صرف 3 سال گزرے تھے, ابھی جو ہے یہ وزارت امور کشمیر ابالش نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان میں 5 جولائی 1970 ہو گیا, ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا. لہٰذا وہ جو اوریجنل
جو کانسٹیٹیوشن گیورز کے جو اسکیم تھی وہ ساری کی ساری نہ چل سکی. ادروائز یہ بیوروکریسی کا کنٹرول جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے, اس کنٹرول کو تو کبھی کسی کشمیری نے, کسی سیاست دان نے, کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے, اس نے کبھی اس کو نہ اپروو کیا ہے نہ اس کو سپورٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ افضل خان تھے وزیر امور کشمیر بے نظیر بھٹو کے دور میں, بیسیکلی وہ سوات سے ان کا تعلق تھا پٹا کے ساتھ. تو وہ ان کو جب کہا گیا بے نظیر کی گورنمنٹ تھی کہ وہ آزاد کشمیر میں جا کے کیمپین کرے 90 میں پیپلز پارٹی کے لیے, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ وزیر امور آزاد کشمیر ہوں اور نہ میں وزیر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہوں, میں وزیر امور کشمیر ہوں. میرا مینڈیٹ نہیں ہے وہاں کی انٹرنل پالیٹکس میں انوالو ہونا. تو ایگزیکٹلی یہ بات ہے, آزاد کشمیر کو ہم نے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بیٹل گراؤنڈ بنا دیا, اس کے اپنے نقصان ہوئے. اسلام آباد میں جو ہوا, فارم 45 ہوا, 47 ہوا, کوئی الیکٹڈ ہے کوئی نان الیکٹڈ ہے. ہمیں جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا, جب تک اس کی جو آخری منزل ہے اس کا تعین نہیں ہو جاتا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو منگلا اور پیالہ پیڑے کو زور غور ہی نہیں لانا چاہیے, اور ان کے جو پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو انہیں بھی وہاں ایکٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے, تاکہ کشمیریوں کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو, ان کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں, ان کے جو اتحاد جو کشمیر کی آزادی کے لیے اس میں رفنا نہ ڈلے. یہ ایک لائن سر, یہ اس وقت اس وجہ سے کچھ رفٹ یا نفرتیں بڑی ہیں بٹوین آزاد کشمیر کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں کے, چونکہ پاکستان کے ارباب اختیار جو پاکستانی میڈیا پر خبریں چلا رہے ہیں وہ ہمیں الگ کشمیریوں کو پورٹریٹ کر رہے ہیں, الگ بتا رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے معاملات لا کے آزاد کشمیر کے اندر, میں نے جب آپ کو فاؤنڈیشن کی بات کی تھی یا کریشن کی بات کی تھی, یعنی کس طرح یہ جوائنٹ عوامی ایکشن بنی کمیٹی بنی, نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر خود مختار کشمیر کے حامی بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پر اس بات کو بھی کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ آپ آئی جی آزاد کشمیر رہے ہیں سر, آپ بورن اینڈ بریڈ وہاں کے ہیں پنچ ڈویژن کے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کبھی بھی یعنی کبھی کسی خود مختاریے نے انکلوڈیڈ مقبول بات کو دیکھیں آپ یا کسی اور کو دیکھیں, یاسین ملک صاحب ہے, کوئی بھی ہے, یا امان اللہ صاحب کی جو تحریک تھی وہ اس کو دیکھیں, جے کے ایل ایف کو کسی نے گولی نہیں چلائی, کسی نے ریاست کے خلاف کھڑا نہیں ہوا, نہ کسی نے حکم دیا, بلکہ سب پاکستان کو کشمیریوں کا پشتی بان سمجھتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے. جبکہ دوسری طرف زیر تسلط. اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ آئی جی رہے, یہ راہ کس طرح پینیٹریٹ کر گئی آزاد کشمیر کے اندر, یہ پیسے آسمانوں سے گرے یا وہاں ان کا کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا ہے؟ چونکہ جب بھی میں جاتا ہوں یا مظفر آباد جاتا ہوں تو رات کو میرا شناختی کارڈ آ کر دیکھا جاتا ہے, اگر میں ہوٹل میں ٹھہروں, چیک پوائنٹ لگے ہوئے ہیں, ادھر سے انڈیا کے درمیان ہمارے درمیان بار لگی ہوئی ہے. یہ راہ کس طرح پینیٹریٹ کر گئی؟ اور شوکت نواز میر ایک اسٹیشنری یا کتابوں کی دکان میں چلانے والا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا, اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک چہرہ بن گیا, وہ کیا راہ کا ایجنٹ ہے؟ اور پھر کیا اس جماعت کو یا یہ جو تنظیم ہے جو رجسٹر بھی نہیں ہے, اس کو کالا دم قرار دینے سے آزاد کشمیر کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ بہت ساری چیزیں بہت ہیسٹ میں کی گئی ہیں. شراز صاحب ان کی ضرورت نہیں تھی. شوکت نواز میر کا سارا خاندان کو میں جانتا ہوں, یہ سردار قیوم صاحب کے ساتھ منسلک تھے, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ منسلک, اور شوکت نواز بزنس کر رہا ہے, کتنے عرصے سے بزنس کر رہا ہے. وہ ایک ان کی جو انجمن تاجران ہے صدر رہا ہوا ہے, وہ بات تو نہیں ہے. یہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو ہمارا خاص کانٹیکسٹ ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کا, تو اس میں اگر آپ حماقت کر کے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کر دیں گے جس میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کا انتظار تو نہیں کرے گا کسی روٹیشن کا, وہ فوراً ظاہر ہے اس میں سارا کچھ کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے نہ ہم اس طرح کی مڈ سلنگنگ کریں, نہ ہم کشمیریوں میں کوئی لائبلٹی سمجھیں, نہ یہ باتیں کر کے ہندوستان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. آپ جو چیز آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان ڈیفینس لائن ہیں. کبھی جب انڈیا نے جب بھی کبھی کسی پنجہ آزمائی, تو وہ سب سے پہلے کشمیر کے لوگ اس کا سامنا کریں گے. کشمیر کے لوگوں سے گزر کے وہ پاکستان تک پہنچے گا.
اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں اس بات کی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ 70 سال سے ایل او سی کے اوپر کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے باوجود کتنے لوگ نے ایل او سی پہ اپنے جان مال کو قربانی دینے کے باوجود وہاں سے کوئی کسی نے وڈرا کیا ہو، پیچھے آیا ہو. اب دیکھ لیں آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہر 5ویں سال وہاں ریفرینڈم ہوتا ہے اسکاٹ لینڈ میں، اسکاٹ لینڈ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے. لاسٹ جو ریفرینڈم ہوا تھا اس میں 49.5% لوگوں نے آزادی کی بات کی تھی، 50.5 انگلینڈ کے ساتھ رہے ہیں، تو لوگوں نے 50.5 لوگوں کی بات مان لی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 49.5% لوگ جو ہیں وہ تو غدار ہو گئے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں تو ایسی بات کی کوئی سوچ بھی نہیں ہے. ایک لوگوں تو کی جائز معلومات نہ سننے کی وجہ سے ناراضگی ہے. جب یوتھ ناراض ہوتا ہے تو نفرت میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان سے ناراض ہیں یا پاکستان کے ریاستی اداروں سے ناراض ہیں. ناراض آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جن کے ووٹوں سے ظفر آباد میں حکومت بنی، جن کے ووٹوں سے اسمبلی مہارے سے وجود میں آئی، جن کے ووٹوں سے کابینہ مہارے سے وجود میں آئی اور حکومت بنی. تو بجائے لوگوں کی فلاح و بہبود کے پروگرام کرنے کے آپ نے اپنے للے تللو پہ جو ہے وہ سارا بجٹ خرچ کرنا شروع کیا. آپ نے سفر گزارنی شروع کر دی انگلینڈ اور نیو یارک میں، اور ادھر آپ نے گزارا کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں. لوگوں کے ساتھ پہنچنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، لوگوں کی بات سننا ایک مشکل ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہونا تھا جو آج کچھ ہو رہا ہے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوکت نواز میر اور باقی جو لوگ ہیں کور کمیٹی والے، یا یہ جو فارن فنڈنگ یا راہ کے جان یا دہشت گرد، اس کا کوئی سچ ہے نہ ثبوت ہے نہ یہ حقیقت ہے؟ چونکہ آپ آئی جی رہے ہیں، اتنا عرصہ سروس کی ہے، آپ ایون دین ایک ایک شخص کو جانتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، ذرا کہیں نظر آنے والے کچھ کرنے والے، آپ کا ایک گرپ ہے. اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ تو 2023 میں فنڈیشن ہوتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس سے پہلے شاید ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن ایسا کوئی ایلیمنٹ وہاں پر ہے نہیں. یعنی کہ مشکل ہے، چونکہ ہر ضلع میں آرمی بیٹھی ہوئی، ایک بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے، 10 ضلعوں میں آرمی بیٹھی ہوئی ہے، پولیس ہے، چیک پوائنٹ لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور فری موومنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرکٹڈ ہے جیسے انڈیا کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر ان کے مقاصد کیا ہوں گے سر؟ کیا ہو سکتے ہیں مختلف؟ راز صاحب، بات یہ ہے کہ میری ٹریننگ لا انفورسمنٹ کی ہے. میری ٹریننگ یہ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر الزام لاتا ہے تو اس کے الزام کے ثبوت بھی ساتھ لاتا ہے. کوئی اگر مجھے یہ کہے، میرے ساتھ تو کسی نے آج تک کلیئر نہیں کیا کہ کیا ثبوت ہے، کس کے اگینسٹ ہے، اور کیا یہ ثبوت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس وقت یاد آتی ہیں جب لوگ جلسہ جلوس کے لیے، مارچ کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ آپ کو میں دیکھتے ہیں کیا کسی کے پاس اس طرح کے جب ثبوت آ جائے تو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نعرے لگائیں تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو سو میرا نہیں خیال، اگر ہے تو بتائیں، شیئر کریں. میرا جو دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جن لوگوں کی 40 سال 38 سال میں نے خدمت کی، ان کی اوور ویلمنگ میجارٹی کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے سے صبح اسکولوں میں آغاز کرتے ہیں. میں کیسے مان جاؤں کہ ساری لیڈرشپ جو ہے جو آزاد کشمیر کی جن کو نسلوں سے میں جانتا ہوں، ان میں سے کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کسی جو انڈین ایجنڈے کو فالو کر دیا یا اس کی جرت کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بھی بڑے تیز ہیں، ایک دم لگا دیتے ہیں. ہم غدار کے تہمت لگانے میں بھی تیز ہیں، ایک دم لگا دیتے ہیں. دنیا بدل گئی ہے، آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. پروسیکیوٹ کریں ایسے لوگوں کو جن کو فارن فنڈنگ مل رہی ہے. پروسیکیوٹ کریں ایسے لوگوں کو جن کو فارن ایلیمنٹ کو سپورٹ سے وہ آزاد کشمیر کو بدنامی کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا فارن جو ایجنسی ہے وہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو سستی بجلی ملے، ان کو علاج معالجے کی خدمتیں ملے، ان کو ان کی جو آئی ٹی کی ایجوکیشن ہو، ان کے دریا جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہوں؟ تو یہ کوئی باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہے. اور چونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو نیشنل لائف ہے اس کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، جیسے ابھی ہر طرف شروع ہو گئے ہیں لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ ان چیزوں کی امپلیکیشن کیا ہوگی. بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں پچھلے 40 سالوں سے ہوتی رہی. الیکشن ہم نے فیئر نہیں کرائی، الیکشن میں ہم نے قدغن لگا دی کہ جو لوگ پروفارما نہیں فل کریں گے کہ ہم علاقے پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ان کو سیاست میں، انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لینے دیں گے. ہم نے جو ہے وہ یہ کر دیا کہ جی لوگوں نے کہا یہ دریا کے جو اس کو ڈائیورٹ نہ کریں، پورا جو نیلم ریور خشک ہو جائے گا، نیچی آبادی جو ہے اس کا فلورا فانا پانی ایگریکلچر سب کچھ متاثر ہو جائے گا. ہم نہیں مانے. 2 سال سے وہ جو پروجیکٹ وہ بند ہے، 600 ارب روپیہ اس غریب ملک کا خرچ ہو گیا. جوابدہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
کوئی مطلب یہ کہنے والا نہیں کہ آپ کر کے رہے ہو بھائی. جب سر تک اس قومیں وقت صحیح پالیس پر اپنی حماقتوں کے اوپر اپنے غلطیوں کے اوپر تدبر نہیں کریں گے, تفکر نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, تو پھر آپ کریکشن کیسے کریں گے؟ سو میری تو ہاتھ جوڑ کے یہ التجا ہے ان لوگوں سے, خدا کا خوف کریں, 21ویں صدی میں آ جائیں, یہ 19ویں صدی کی باتیں چھوڑ دیں. حضرت علی نے کہا تھا کہ کرنا چاہتے ہیں جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے, اس کے لیے کیا بہانے تراشتے ہیں؟ یہ نہ کریں, لوگوں کو عزت دیں, وقار دیں. ان کے لیے آج بھی پاکستان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ناراض ہیں, منائیں ان کو, جائز باتیں ہیں سنیں ان کو, ناجائز باتیں ہیں مت مانیں ان کو. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو مت غیر قانونی جو ہے وہ شولڈر دیں کہ جی ایک بندہ نہیں تھا انوار الحق کے ساتھ, آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا, 2-2.5 سال میں وائی تباہی ہوئی, لوگ تالیاں بجاتے رہے, تماشا دیکھتے رہے, اس لیے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. جب اترا تو ایک دم اس نے کیا کہا کہ جی فلاں مجھے پیسے مانگ رہا تھا, فلاں مجھے یہ کہہ رہا تھا, فلاں مجھے یہ کہہ رہا تھا. یار کس قسم کی آپ جمہوری معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ اور جب لوگ اعتراض آپ ان کو ہندوستان پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیں گے. اچھا سر, اس پہ آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کالا دم قرار دینے کا فیصلہ ہوا یہ غلط تھا, ثبوت نہیں ہوئے ہوں گے, اگر تھے تو سامنے لائے جائیں؟ شراز صاحب ایک دن میں دیکھیں نا, ایک دن میں اے پی سی ہوئی, اے پی سی میں دور دراز سے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ بدماش ہیں, ان کو جو ہے وہ پابندی لگائی, ان کو جو ہے وہ ان سے مذاکرات ختم کیے جائیں. ٹھیک ہے کریں, آپ مذاکرات ختم کر رہے ہیں تو پہلے جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا اس کو ختم کریں. اور پھر دیکھیں نا, انہارڈ کنڈیم آپ کسی کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بلائیں جو آپ کا وہ ہے, آپ شو کاز دیں, آپ ان کا جواب لیں. آپ نے ریفرنس دیا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے کتنے فیصلوں کتنے مقدمات کا فیصلہ جو ہے کتنے ریفرنسز کا فیصلہ 3 دن میں کیا. کیوں آپ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو بنی بنائی پکی پکائی روٹیاں مل رہی ہیں جو آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ آپ نہ کریں, آپ ڈیسنٹ ہو جائیں, آپ اب سوبر ہو جائیں. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کے ایک ایک ایکشن کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, اور کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو لوگوں جس پہ لوگ یقین ہی نہ کریں اور لوگ مذاق کریں آپ. اب تو ایسے بیانیات چلوائے جا رہے ہیں سر کہ عمران حسین ایم پی جو بریڈ فورڈ سے جیتتے ہیں, انہوں نے 50 ایم پی اکٹھے کر کے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا ہے, اپیل کی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اپنے کنسرن انہوں نے شو کیے ہیں, کمیونیکیشن فری موومنٹس اس کی سفارش کی ہے. اب تو بیانیہ یہ چلایا جا رہا ہے کہ اب رائے بھی کر رہی ہے فنڈنگ, یو کے سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. شیراز یہ صاحب, بھی بیرسٹر عمران حسین کشمیر کا قابل فخر ثبوت ہے. جی اس کا نانا چودھری اعظم مسلم کانفرنس سے آزاد کشمیر اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر رہا ہے. اس کا والد چودھری الطاف بریڈ فورڈ سے کونسلر رہا ہے. پاکستان کا جھنڈا تھامے ہوئے لوگوں کو 70 سال ہو گئے ہیں. وہ جو ہاؤس آف کامنز کی جو کشمیر وہ جو انٹرا کمیٹی, کیا کمیٹی ہے پارلیمانی اس کو کمیٹی. ہے, وہ شیڈو منسٹر رہا ہے انگلینڈ میں. شبانہ ہو, عمران ہو, یہ جو راجہ یاسین ہو, لارڈ کیا نام ہے وہ جو قربان حسین, قربان حسین, لارڈ شفٹ. وہ جو ایم پی, یہ سارے لوگ کشمیر کے قابل فخر ثبوت ہیں. اور ان کو ہم عزت دیں یہ یا ان کے اوپر ہم کیچڑ اچھالیں؟ ہاں, یہ جو پاکستان کے یہاں پر چونکہ پروگرام دیکھا جائے گا, جب حکومتی ارباب یا اختیارات آتے ہیں یہاں پر تو پارلیمنٹ کے کمیٹی رومز وغیرہ میں جب ایم پیوں کو بلا کر ان کی تقریریں کروائی جاتی ہیں تو یہی ایم پی جو ہے وہ روم بک کرواتے ہیں, انہی کو استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر بعد میں پاکستان کے ٹیلی ویژن پر یا اخباروں میں خبریں لگتی ہیں کہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا. اچھا سر, یہ کالا دم قرار دینے کا فیصلہ واپس بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے, قانونی حدث نہیں ہے, یہ صرف یونیلیٹرل. آپ کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے؟ آپ نے ہر دفعہ لوگوں کے مرنے کے بعد نیگوسیشن کیے اور آپ نے اعتراض کیا کہ ہم سے غلطی یاریں واپس کی. آپ نے جو لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لواحقین کو کمپنسیشن دی. آپ نے جو زخمی تھے ان کو علاج معالجے کی سہولت دی. یہ اقبال جرم تھا نا, یہ اعتراف تھا نا کہ ہم سے غلط ہوا. تو جب کوئی بھی چیز کسی سٹیج کے اوپر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ نوٹیفیکیشن جس تیزی سے ہوا ہے اس تیزی سے واپس ہو جائے گا.
لیکن افسوس ہے صدر ریاست کا بیان دیکھے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہوا کیسے؟ ایسے ہی ایک دفعہ کوئی لیجسلیشن ہوئی تھی تو کسی نے کہا تھا جی میں نے تو جی بس بیار دیکھے سائن کر لیے. بھائی بیار دیکھے کیوں سائن کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ سائن کرا رہا ہے؟ دیکھیے میرا جو شیراز صاحب تجربہ ہے 38 سال کا پاکستان کے بیوروکریسی کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے ساتھ، کہ آپ کوئی لاجیکل بات بیٹھ کے بتائیں گے سمجھائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں. کچھ ضد تھوڑا ہی کرتا ہے. لوگوں کو دیکھیں ہر کسی کا اپنی طریقہ کار ہے. میں کسی کی نیت پہ شک تھوڑا ہی کر سکتا ہوں اور شک کرنے کی وجوہات کیا ہیں. لیکن ہر کسی کا اپنا ایک تھنکنگ کوڈ ہے، ایک تھنکنگ پیٹرن ہے، ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں تو اناؤں نے مارا ہے، آپ کو نہیں پتا. صحیح. اچھا سر میرے دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آپ جس طرح اس کو آنسر کریں جتنا وقت لگے. پہلا سوال سر یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کی اقتداری جماعتیں ہیں وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے جو بھی ہیں یا ان کے لیڈران ہیں یا جو جیتے ہوئے ایم ایل ایز یا کابینہ ہے، ان کا اس سارے معاملے میں کردار کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کردار ایسے ہی ہے جیسے 2005 میں شیراز صاحب زلزلہ ہوا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا الگ ہو کے بیٹھ گیا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں، لہٰذا ایک دن 2 دن لوگوں نے انتظار کیا، تیسرے دن ریلیف ایکٹیویٹی کسی اور ادارے نے ٹیک اوور کر لی اور پھر 5 سال تک یہ تماشائی بن کے بیٹھے رہے، وہ ریلیف کی ایکٹیویٹی لوگوں تک پہنچاتے رہے. ایسے ہی ابھی یہ اگر آپ لوگوں کے میں شامل نہیں ہونا تو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے، پھر چھوڑ دیں. اگر آپ نے لوگ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھیے یہ جو کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں، کوئی 1% لوگ اگر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں جس کو آپ شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو 99% لوگ تو بے گناہ ہیں. ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت یا ایک کنسنسس ایجنڈے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. اور اتنے ان ریزنیبل 21ویں صدی میں کون ہے جس کو بتایا جائے کہ یہ جائز ہے، مانتے ہیں، یہ ناجائز ہے، ہم نہیں مانتے. آپ کے علم میں مشہور تھا، میرے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کی گردن میں سریا ہے، میرے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی لحاظ نہیں کرتا. اور لا انفورسمنٹ نے میں نے کبھی کوئی نان سینس ٹالریٹ نہیں کی. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آپ لوگوں کی جائز بات ہی نہ سنیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سارے اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے جماعتیں یا انکلوڈیڈ جماعت اسلامی اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی آپریشن نہیں کرنا، کوئی کالا دم نہیں کرنا، ہم انگیج کریں گے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور معاملات سیٹل ہو سکتے تھے. یہ ہڑتال 10 تاریخ کی تھی، 9 تاریخ کی تھی، اس سے پہلے ہی 7-6 تک جو معاملات ہیں وہ خراب ہو گئے چونکہ وہ 12 سیٹوں پر وہ نہیں مان رہے تھے اور 12 سیٹیں یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا سر یہاں سے حالات آپ کدھر جاتے ہوئے نظر کدھر جاتے ہوئے؟ پولیٹیشین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے. تو الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتے ہیں لیکن جو پولیٹیشین ہے اس کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے اور اسٹیٹس مین جو ہے اس کی نظر اگلی جنریشن پہ ہوتی ہے. ادھر ضرورت ہے جو اگلی جنریشن کو دیکھ سکے، جو پاکستان کے مفادات کو دیکھ سکے، جو کشمیر کے مفادات کو دیکھ سکے، جس کا منتہا مقصد سارا کچھ یہ ہے کہ میں اسمبلی میں چلا جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس نے کیا کرنا ہے؟ تو یہی حالات سر بلوچستان کے تھے، یہی خیبر پختونخوا کے جی بی بھی پورا قرم آج تیسرا چوتھا دن بند ہے، لوگ رزلٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کے رزلٹ تو یہ فرنٹ جو جی بی کا آزاد کشمیر کا کھولا گیا یہ غیر ضروری ہے. شیراز صاحب بلوچستان اور کے پی کے فیڈریشن کا حصہ ہیں. ٹھیک، ادھر لا انفورسمنٹ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ موجود ہے، جو وہ کرنا چاہیں کریں. آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے، وہ آپ کے فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے. اس کی آخری منزل کا تعین یو این سپورٹڈ پلیبسٹ کے ہونا ہے اور یہ سب کچھ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. وہاں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 101 دفعہ سوچیں آپ، کیونکہ کوئی بھی آپ کا قدم جو ہے وہ اگر آپ کی جو نیشنل پالیسی ہے اس کو کمزور کرتا ہے تو اسے ہمیں خراب کرنا چاہیے. کس منہ سے آپ جنیوا میں ہیومن رائٹس کے اندر جا کے بات کریں گے؟ کس منہ سے آپ اقوام متحدہ میں جا کے کشمیریوں کی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں گے؟ یہ سارا وہ پس منظر ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور لوگ جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہمیں
टोटली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है सर, यहाँ से हालात जो इस वक्त स्टैंड स्टिल है, लॉकडाउन है, लोग मुसीबत में है, जानना चाहेंगे सर कि हालात किस तरफ जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर सुलझाव की क्या सूरत हाल हो सकती है, इसमें आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम ओवरसीज में बैठे हुए कश्मीरी क्या या पाकिस्तानी क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को कहता हूँ कि ये आपका एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा है, ये आपका एजेंडा क्या है, लोगों के राइट्स का एजेंडा है। ये कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ये कोई आग और खून के दरिया अबूर करने का मसला नहीं है, ये कोई किसी को फतह और शिकस्त का मसला नहीं है। आपने अपने मुतालबात पेश किए, सबसे बड़ी फतह ये है कि उन मुतालबात को वफाकी हुकूमत ने तस्लीम किया। उस तस्लीम करने के बाद अगर उसके अमल दरामद में उनको कोई अशकाल है तो उनकी मदद कर सकते हैं, उनको तरीक़ाकार बता सकते हैं। कोई बड़ा फंडिंग इशू इन्वॉल्व नहीं है, कोई बड़ी लेजिस्लेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ लोगों को बताना, उनको दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि ये बातें हम किसी बदनीति से नहीं कर रहे। इन चीजों का मकसद आजाद कश्मीर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना है। इन चीजों का मकसद आजाद कश्मीर की जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले एलिमेंट है उनको डिस्करेज करना है। जिस दिन उनको ये बात समझ आ जाएगी उस दिन सारी बातें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम पार्टी गोली के अलावा उसके अलावा किसी ज़बान में बात ही नहीं करेंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पर आपको एक खबर दूं, बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से कहा है कि लोगों से मुज़ाकरात करें, इनको एंगेज करें। पीपल पार्टी की इंटेंशन क्लियर नजर आती है, तहरीक इंसाफ की इंटेंशन क्लियर नजर आती है कि बात करें, ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव ये है, ये फेडरल मिनिस्टर्स की जो टोन है वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, काला दम जो दिया है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इसमें ब्रेक थ्रू आप कोई कर सकते हैं, आप कोई कर सकते हैं जो पाकिस्तान को जो लोग चलाते हैं उन तक ये मैं आपकी बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। यहाँ इमरान हुसैन एमपी है, लाड कुर्बान है, यहाँ पर हम लोग हैं, वहां पर आप हैं, हम खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर ज्वाइंट अवामी एक्शन के साथ। ये स्टैंड स्टिल तो खत्म हो, रास्ते खुले, फिर आगे की बात देखी जाएगी, एंगेज करेंगे जब इलेक्शन होंगे। तो इसमें किरदार हमारा क्या बनता है और आपका क्या बनता है? इंटेलेक्चुअल इतना का तो रुझान तो कश्मीरियों में नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि जो अनवारुल हक है वैसे वजीर आजम, उसने खुद नेगोशिएशन करने के बजाय वफाकी हुकूमत के सपोर्ट कर दिया, या वफाकी हुकूमत का उसके पास मैंडेट ही नहीं था कि वो कर सके और उसने कर दिया, वो मामला सुलझा नहीं सका। यहाँ से बात आगे कैसे? सारे मामला मुजफ्फराबाद के मुतल्लिक है। इस्लामाबाद के दोस्तों को अगर कुछ करना था तो वो मुजफ्फराबाद की हुकूमत को कहते हैं कि जी जो आप कमिटमेंट करोगे उनके साथ हम उसको सपोर्ट करेंगे। इनको बराह रास्त उनके साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो वहां की जो कमजोरियां थी वो इनके गले पड़ गई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, क्या ये जो नोटिफिकेशन है ये लीड ने इशू किया है उनको प्रोस्क्राइब करने का? ये तो गवर्नमेंट ने किया। अच्छा, वो बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू कर दिया, उन्होंने कहा मुझे मेरे पास तो शवाहिद ही नहीं है, मैं जिनके पास शवाहिद है उन्होंने बैन किया इसको। वो किसने दस्तखत किए शराज साहब? वो कहते हैं मैंने नहीं किया। मेरे पास जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन पे एसओ होम के दस्तखत है। होम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, जो समरी जाती है वो होम सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी है उसके जरिए जाती है उसके पास। मेरा नहीं ख्याल है जो रूल्स ऑफ बिजनेस आप देख लेंगे इसका कोई और प्रोसीजर है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम इलेक्शन की नजर से आजाद कश्मीर और पाकिस्तान को देख रहे हैं। भाई पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के मफादात इलेक्शन से बहुत ऊपर है। और आपको जो मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के जरिए असल बात लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि ये आजाद कश्मीर के जो एंग्री यूथ है इसका जो एंगर है डाइवर्टेड है अगेंस्ट गवर्नमेंट इन मुजफ्फराबाद। ये आप कहाँ के हकीम हैं कि आपने वो सारा जो गुस्सा है वो अपनी तरफ डाइवर्ट करा दिया? ये कहाँ का हिकमत है कि आपने ये तासर कायम कर दिया कि अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत आजाद कश्मीर की डिमांड नहीं कर रही बल्कि वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद से मुतालबात कर रही है? क्यों करें इस्लामाबाद से मुतालबात? मैं कंस्टिट्यूंसी में हूँ, आप जिस कंस्टिट्यूंसी में, हमने वोट असेंबली मेंबर को देकर असेंबली में बचाया, वहां से वो काबीना में गया, वहां से वो वजीर आजम बना।
کیا مجھے اختیار نہیں ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کا, اس سے پوچھنے کا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہاں سے ہم لیا کہ یہ سارا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے؟ تو یہ شولڈر دینا بند کریں, لوگوں کو میرٹ پہ سیاست کرنے دیں, لوگوں کو میرٹ پہ گورننس کرنے دیں, تاکہ جب یہ 5 سال عیاشی کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے جائیں تو لوگ ان سے پوچھیں. اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جب یہ لنڈن میں لینڈ کریں تو آپ ہار لے کے اور اکاؤنٹ لے کے ان کے پیچھے نہ پھریں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا کر کے آئے ہیں. اور میں پچھلے 30 سالوں سے انگلینڈ میں ہر دفعہ جا کے یہ کہتا ہوں, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے, پاؤنڈ وہاں فنڈ ریزنگ ہوئی, آپ نے اکٹھے کر کے ان کو دیے, انہوں نے آ کے بھائی تباہی کی, یہاں نعرے لگے, سال کے بعد جب واپس گئے پھر ریسیپشن شروع ہو گئے. دماغ تو خراب ہونے ہی ہے. صحیح. آزاد کشمیر کے پولیٹیکل نظام کو یو کے یورپ میں رہنے والے جو لوگ ہیں, باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ خود تو ڈیموکریسی کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں, چندے مانگ کر, پارٹیوں کے نام پر, حلقے کے نام پر. میں نے پچھلے سال آپ کی میں لوٹن میں ریسیپشن میں کھڑے ہوئے یہ کہا تھا کہ جس دن انگلینڈ کا ڈایاسپورا یہ چاہے گا کہ آزاد کشمیر میں جمہوریت پھلے پھولے, جس دن ان کے یہ ارادے ہوں گے, اس سے 6 مہینے کے اندر آزاد کشمیر کی پالیٹکس ٹھیک ہو جائے گی, الیکٹرل پالیٹکس بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. میں نے سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر فہیم عباسی صاحب سے آج بہت سارے سوال پوچھے, یہ کشمیری قوم سے متعلق ہے. ایک بات ثابت ہو گئی کہ کوئی را یا انڈین کوئی فنڈیڈ یہ تحریک نہیں ہے. کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے بیچ میں انڈیویجولی, بٹ ہی کیٹیگوریکلی کنڈیمز دس, ایون ناٹ کنڈیمز بٹ ہی ڈینائز دس. دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر میں کوئی خود مختاری کی یا پاکستان کے خلاف یہ تحریک نہیں ہے. تو جو اینکر صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن, خبریں تو خیر جیسے آتی ہیں ویسے اسکرپٹ پڑھنا پڑتا ہے, لیکن تجزیے جو لوگ دے رہے ہیں ان کو بھی جواب مل جانا چاہیے. اور پاکستان بننے سے پہلے فرینڈ صاحب نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے 3 ہفتے پہلے ہی پاکستان کشمیریوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا. پاکستان 1947 میں قائم ہوا 14 اگست کو, لیکن کشمیریوں کی تحریک 13 جولائی 1931 کو شروع ہو گئی تھی, جب جموں میں شہید ہوئے تھے مسلمان. تو کشمیریوں کی تحریک پرانی ہے. 1947 کو ریزولوشن پاس کر لی تھی سری نگر میں علاقے پاکستان کی. صحیح. اور جب 1940 میں پاکستان کی قرارداد منظور ہو رہی تھی تو ایک ڈیلیگیشن جو ہے بہت بڑا ڈیلیگیشن منٹو پارک میں موجود تھا. بالکل ٹھیک سر, اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہسٹری پہ بھی آپ سے ایک پروگرام کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے, ایجوکیٹ کریں گے کشمیر کی ہسٹری کیا ہے. لیکن میں یہاں پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی, جہاں یو کے میں بیٹھے ہیں, باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی فوج ہماری ہے, پاکستان سے ریاست ہمارا ملک ہے. آپ کی عادت سے ظاہر نالا ہو سکتے ہیں, آپ کی ریزرویشن ہے, لیکن کوئی گالی کی بات نہ کرے, کوئی غلط نعرے نہ لگائے, کیونکہ اس سے ہم بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ایک رشتہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. اور دونوں طرف سے چیزیں جو ہیں وہ کام ڈاؤن ہونی چاہیے, نفس نہیں بڑے بننی چاہیے. ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے, پاکستانی ہو یا کشمیری ہو. لیکن حقوق کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے اوبیسلی پنجاب کے لوگوں کے حقوق ہے تو وہ بات کریں گے, اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق ہے تو وہ بات کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نکمے ہیں, ایجوکیشن میں کمزور ہے, ہم انٹلیکچوئل نہیں ہے کشمیری. ہم تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس, لیکن محدود خطہ ہے, اس میں وسائل اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح فہیم عباسی صاحب نے بتایا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ کرے یہ جو کشمیر میں جو لوگ مشکل میں ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, اور ہم اپنا کردار, اور فہیم صاحب اور آپ صاحب کردار ادا کریں اور کریں گے انشاءاللہ, اور یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. اللہ حافظ.